حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص ہر رات صورت واقعہ پڑھے وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے اور مرض وفات میں تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ما اشتکی، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ذنوبی، مجھے گناہوں کی تکلیف ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ما تشتہی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رحمت ربی، میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے کوئی طبیب بلاتا ہوں جو آپ کا علاج کرے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، الطبیب امرضنی، طبیب ہی نے مجھے بیمار کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ میں بیت المال میں سے کچھ عطیہ آپ کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا، لا حاجت لی فیہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی حاجت نہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت اس کو قبول فرما لیں، آپ کے بعد آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بچیاں تھیں تو آپ کی لڑکیوں کے، آپ کی بچیوں کے کام آ جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ شاید آپ کو میری لڑکیوں کی یہ فکر ہے کہ وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی، لیکن مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی بچیوں کو یہ تاکید کر رکھی ہے کہ ہر رات صورت واقعہ پڑھا کریں۔ پھر فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ نے فرمایا، من قرأ سورۃ الواقعات کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہر رات صورت واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی بھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ اس لیے آج سے ہم انشاءاللہ اس عمل کا آغاز کریں گے باقاعدگی کے ساتھ، تو تمام طلباء کرام اس کے پڑھنے کی پابندی کیا کریں، کیونکہ ابھی سے ہم پڑھنے کی ترتیب بنائیں گے، ابھی بچے ہیں تو انشاءاللہ بڑے ہو کر بھی پڑھنے کی عادت بن جائے گی، پھر انشاءاللہ ہمیشہ پڑھتے رہیں گے، ہمیں اس کا انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح دوسری صورت جس کا ہم آج سے اپنے معمولات کے اندر اس کو شامل کریں گے وہ ہے سورۃ ملک۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد ہم فارغ ہو کر انشاءاللہ اجتماعی طور پر اس کے پڑھنے کی ترتیب بنائیں گے۔ سورۃ ملک کے پڑھنے کے بھی احادیث مبارکہ کے اندر بہت بڑے فوائد ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ عذاب قبر اور ثواب قبر برحق ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اس وجہ سے ہمیں وہ اعمال اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اعمال ہمیں قبر کے عذاب سے بچانے والے ہوں۔ تو اس کے لیے سب سے بڑا عمل تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں اور ہر نیک عمل کرنے والے بن جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان کے کرنے سے انسان عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، ان اعمال میں سے ایک عمل سورۃ ملک کا بھی ہے۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ فرمایا یہ صورت جو ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گی۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دوست رکھتا ہوں اس بات کو کہ سورۃ ملک میرے ہر امتی کے دل کے اندر ہو، یعنی آپ کی خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کو سورۃ ملک یاد ہونی چاہیے۔ تو آپ میں سے کن کو سورۃ ملک یاد ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، جن کو زبانی یاد ہے۔ تو جن کو یاد نہیں ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے اور آپ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے سورۃ ملک کو ابھی سے یاد کرنے کی ترتیب بنا لیں، کیونکہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں وہ تو انشاءاللہ اپنے سبق میں ترتیب کے ساتھ حفظ کر لیں گے اس کو۔ تو جو بچے ناظرے پڑھے ہوئے ہیں اور کتب میں ہیں یا بڑی عمر کے جو حضرات ہیں ان کو یاد نہیں ہے تو وہ اپنے اس کو یاد کرنے کی ترتیب بنائیں۔
تو اس کو پڑھنے کے انشاءاللہ بڑے فوائد ہیں کہ انسان عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور عذاب والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو اس کے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں، تو جیسے آتے ہیں تو اس کے پاؤں کہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہاں سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص صورت ملک پڑھنے والا آدمی ہے۔ پھر وہ عذاب کے فرشتے ایک روایت کے مطابق سینے کی طرف سے اور ایک کے مطابق پیٹ کی طرف سے آتے ہیں، تو اس کا سینہ یا پیٹ کہتا ہے کہ ادھر سے بھی تمہارے لیے راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص صورت ملک پڑھنے والا ہے۔ پھر وہ عذاب والے فرشتے سر کی طرف سے آنا چاہتے ہیں، تو اس کا سر کہتا ہے کہ تمہارے لیے بھی یہاں سے آنے کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص صورت ملک پڑھنے والا آدمی تھا۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یہ پڑھتا ہے اس کو خیر بھی نصیب ہوتا ہے، برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں، اور اسی طرح عذاب قبر سے بھی محفوظ آتا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے ایک رات کسی قبر کے اوپر اپنا خیمہ لگایا، اور اس صحابی کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر نیچے قبر ہے، تو انہوں نے خیمہ لگایا، تو جیسے وہاں سوئے تو رات کے وقت انہوں نے اس قبر سے سورت تبارک الذی بیدہ الملک پڑھنے کی آواز سنی کہ کوئی شخص قبر سے سورت ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ مکمل کی اس نے سورت ملک کو۔ تو صبح کے وقت وہ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے سامنے یہ ساری بات رکھی کہ میں نے ایسے خیمہ لگایا اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر قبر ہے، لیکن رات کے وقت وہاں سے سورت ملک پڑھنے کی آواز آئی، یہاں تک کہ اس نے پوری سورت ملک پڑھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے المنجیہ، یہ سورت ملک جو ہے یہ عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ابھی سے اپنا معمول بنانا چاہیے ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اور ان فضائل کو سامنے رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت آخرت کے اعتبار سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے تمام طلباء کرام اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہاں مدرسے کے اندر تو آپ کی ترتیب انشاءاللہ چلے گی، پابندی کے ساتھ آپ کے اساتذہ کرام آپ سے پڑھوائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم چھٹیوں میں گھر جاتے ہیں، جمعرات کو گھر چلے گئے تو وہ ایک رات جو گھر رہتے ہیں تو وہ اس رات کے اندر بھی ہمارا ناغہ نہ ہو، تو اس کے ناغے سے بچنے کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم ان صورتوں کو زبانی یاد کر لیں، صورت واقعہ کو بھی اور صورت ملک کو بھی۔ اور صورت ملک کو یاد کرنے کی تو ویسے نبی علیہ السلام کی خواہش بھی ہے، تو آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے بھی ہم انشاءاللہ اس کو یاد کریں گے تو اللہ کے نبی کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، اور پھر ہمیں اس کے پڑھنے کے اندر آسانی بھی ہو جائے گی، کیونکہ ہر جگہ قرآن پاک بھی نہیں ہوتا، ہر وقت بھی ساتھ نہیں ہوتا، تو ہمیں جب زبانی یاد ہوگی تو 30 آیتیں ہیں، اتنا زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، پڑھتے ہوئے جائیں تو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، یا نماز پڑھ کے اپنے گھر میں واپس آئیں گے پڑھتے ہوئے جائیں گے تو تب بھی مکمل ہو جائے گی۔